شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ ہم بستری سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے گا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ کو بڑھائے۔ کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ وہ برابر اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ فریق ثانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بہہ نکل جانے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہ کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مس لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد صورت انزال کا شکار ہو اسے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معمول ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس میں جان بین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے جس طرح چاہیں محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے، البتہ پچھلی شرمگاہ یعنی پخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں ہے، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شوہر جب بیوی سے ہمبستری کا ارادہ کرے تو ہمبستری کی دعا پڑھے کہ جس کا ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہمبستری سے جو اولاد پیدا ہوگی
शैतान उसे कभी जरर न पहुंचा सकेगा। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम न लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फे के साथ अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त कुर्बत के फवाइद। जो मर्द सुबह के वक्त अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करते हैं वो लोग कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होते और उनकी मर्दाना ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि उस वक्त उनके जिस्म में बेपनाह जिनसी ताकत मौजूद होती है। उस वक्त जिनसी कमजोरी का शिकार अफराद भी बेहतर अंदाज में कुर्बत कर सकते हैं, क्योंकि इरेक्शन अपने अरूज पर होती है और रात भर आराम के बाद इंसानी जिस्म सुबह के वक्त जिनसी तवानाई से भरपूर हो चुका होता है, अज़ू फ्रेश होते हैं और यही वो वक्त होता है जो मर्द और औरत के दरमियान कुर्बत के लिए बहुत बेहतर और मुफीद वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त मर्दों के हार्मोन्स अरूज पर होते हैं और उनके अंदर जमा करने की ताकत पूरी तरह जोश में होती है। इस वक्त कुर्बत करने से बहुत ज्यादा तस्कीन मिलती है, जिससे मर्द और औरत दोनों को पूरी तरह जिनसी लज्जत हासिल होती है। इस वक्त जिस्म का अंग अंग जिंदगी का मजा ले रहा होता है, जबकि सुबह के वक्त जमा करने से आप लोगों की टाइमिंग में भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। उस वक्त जहन पर भी कोई बोझ या परेशानी नहीं होती, इसलिए इसका पूरा ध्यान जिनसी कुर्बत पर होता है। उस वक्त मुबाशरत करने से औरत के अंदर हमल ठहरने का अमकान भी ज्यादा होता है। इस तरह रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप लोगों के जिनसी हिस्सों को भी पूरा सुकून हासिल होता है। पुरसुकून रहने और जिनसी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बेहतर नींद बहुत जरूरी होती है। लिहाजा सारी रात लैपटॉप और मोबाइल फोन के सामने बैठने से गुरेज करें।